سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ ماریہ بی نے شہزاد غیاث کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا ہے، جس کے سلسلے میں اسلام آباد عدالت نے انہیں سوموار کو طلب کیا ہے۔ ماریہ بی نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ وہ شہزاد غیاث کو کورٹ اس لیے لے کر جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ماریہ بی کی ڈیفیمیشن کی ہے اور لوگوں کو ان پر حملہ کرنے کے لیے اشتعال دلایا ہے۔ شہزاد غیاث کے مطابق ان کو ابتدائی طور پر ایف آئی اے نے کال کیا، لیکن شہزاد غیاث حاضر نہیں ہوئے، جس کے بعد ایف آئی اے نے عدالت میں ایف آئی آر جمع کروا دی ہے اور اب انہیں عدالت سے سمن آیا ہے۔ ماریہ بی نے پہلے مجھے لیگل نوٹس بھیجا کہ بھائی میں نے ان کی ڈیفیمیشن کی ہے، پتہ نہیں کتنے زیادہ کروڑ تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ تو ان کا حق ہے، ان کو لگتا ہے میں نے کوئی غلط بات کی ہے، کورٹس ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ ڈیفیمیشن کا لا سوٹ کریں، آپ پروف کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ڈیفیمیشن کی ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ لفظی قانونیت کی پاسداری کرنے والے در حقیقت قانون اور اداروں کو پیروں تلے رونتے ہیں۔ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر غیاث صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے حاضر ہو کر بیان ریکارڈ کرواتے تاکہ قانون کی حاکمیت قائم ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم اس بات پر ضرور اصرار کریں گے کہ قانونی طور پر ہر شہر میں ادارے ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر حاضر ہو کر ملزم اپنا بیان ریکارڈ کرا سکے اور اپنا بیان ریکارڈ کرانے دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس میں پیسہ اور وقت دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ شہزاد غیاث نے اس قانونی کارروائی کے جواب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں بنیادی طور پر وہ ماریہ بی کے برانڈ اور بزنس پر بات کرتے ہوئے تو نظر آئے، لیکن جو الزام ان پر عائد کیا گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ ویڈیو میں یہ عوام سے ان الفاظ میں اپیل کرتے ہوئے نظر آئے کہ میں لائک شیئر تو نہیں مانگتا، لیکن میرے لیے سوشل میڈیا پر کمپینز چلائیں تاکہ پریشر بلڈ ہو سکے اور میں جیل میں کم سے کم وقت گزاروں۔ میں نے کبھی لائک اینڈ سبسکرائب اپنی آڈینس کو نہیں بولتا میں، لیکن میں آپ سے یہ ضرور آج التجا کر رہا ہوں کہ اگر منڈے کو مجھے ڈیٹین کر لیتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پریشر جتنا پڑے گا میری ریلیز کے اوپر اتنا ہی لائکلی ہے کہ میں ریلیز ہو جاؤں اور زیادہ لمبی عرصے کے لیے نہ ڈیٹین کیا جاؤں یا نہ اریسٹ ہوں۔ شہزاد غیاث کی اس ویڈیو پر صارفین نے کچھ اس طرح تبصرہ کیا ہے: پہلے آپ نے ان کے برانڈ پر حملہ کیا، آپ نے گالم گلوچ کی، منفی باتیں کی اور ان کے امیج کو ڈاؤن کیا، اور جب انہوں نے آپ کے خلاف کارروائی کی جو کہ ان کا حق ہے تو اب آپ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو تکلیف دیں اور جب وہ آپ کے خلاف مزاحمت کریں تو آپ رونا شروع کر دیں۔ یہ ڈرامہ نہیں بلکہ احتساب ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا: اگر آپ میں واپس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی کے بارے میں بری بات مت کیا کریں۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا جس کا کچھ حصہ ہمیں بامر مجبوری کاٹنا پڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر نہ سمجھو، اگر کسی سے پنگا لیا ہے، اس کی عزت پر حرف آیا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے جو آپ نے اپنے ویوز کے لیے کیا ہے تو کارروائی ضرور ہوگی۔ کیسر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب نے اپنا ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے سیکولرز کے منافقانہ طرز عمل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ماریہ بی نے شہزاد غیاث کے خلاف قانونی ایکشن لیا تو سیکولرز کا پورا جتھا شہزاد غیاث کی حمایت میں نکل آیا۔ انہوں نے مزید اس حوالے سے کہا کہ یہ سیکولرز خود کو فارورڈ تھنکنگ لوگ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اب جب ماریہ بی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور انہوں نے قانون کی راہ لی ہے تو اب قانونی راستہ اختیار کرنے پر ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ آئیے اس کلپ کو ملاحظہ کریں۔ اسد طور صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے چھوٹے موٹے، بیچ میں کچھ ان کے بڑے چھوٹے موٹے سے مراد انسان تو سارے خیر برابر ہوتے ہیں، ان کے کچھ اکاؤنٹس کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ریلی اراؤنڈ کرنا شروع کر دیا شہزاد غیاث کے، اور ماریہ بی صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ بھئی آپ کس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، آپ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک فارورڈ تھنکنگ لوگ ہیں ہم، آپ تو کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ قانون کی حکمرانی کے لیے ایک رستہ چنا گیا کہ ماریہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی کی گئی ہے، ان کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایک قانونی رستہ اختیار کیا اور آپ اب قانونی رستہ اختیار کرنے پر ان کی مذمت کر رہے ہیں، اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیم فل ایکٹ ہے۔ What do you want؟ چاہتے کیا ہیں؟ Why is it کہ جو قانون ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، لیکن اس کی زد میں اگر آپ کا کوئی فیلو سیکولر آ رہا ہے تو قانون کو پھر بیک سیٹ لینی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کے جو سیکولرز ہیں وہ قانون سے ابو ہیں۔ What kind of nonsense is that؟
انجینئر صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ مسلم ٹوڈے نے اپنے آفیشیل چینل پر انجینئر صاحب کی ایران والے معاملے پر بنائی گئی ویڈیو پیش کی، جس پر صارفین نے انجینئر صاحب کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک صارف کا کہنا تھا، انجینئر مرزا صاحب کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی سب مسلمان کمزور ہیں، اس لیے خاموشی سے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے لیٹ جائیں۔ ایک اور صارف کا کہنا تھا، انجینئر یار تم نہ ہی بولا کرو، جب بھی بولتے ہو امریکہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہی لگتے ہو۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، یہی وجہ ہے کہ مفتی یاسر واجدی نے ان کو RCM کہہ کر پکارا تھا۔ ایک اور صارف نے کہا، ارادتاً یا غیر ارادتاً انجینئر صاحب RCM کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ایک صارف نے مزید کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے اس بزدل کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں، دین سے گمراہ کرنا قتل اور فساد سے بڑا گناہ ہے۔ ایک صارف نے مزاحیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آئرن ڈوم حافظ اللہ پارٹی۔ انجینئر صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ انہوں نے رائے ثاقب کھرل کو ایک انٹرویو دیا۔ رائے ثاقب نے انجینئر صاحب سے سوال کیا کہ اگر آپ واقع کربلا کے وقت موجود ہوتے تو کیا آپ تب بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ یزید کی فوج بہت بڑی ہے، امام حسین کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اتنی زیادہ تلواریں اور اتنے زیادہ جنگجو ہیں؟ جس پر انجینئر صاحب نے جواب دیا کہ امام حسین کا معاملہ تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، امام حسین تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ اس حوالے سے انجینئر صاحب نے مزید کیا کہا، آپ بھی ملاحظہ کریں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام یزید سے جنگ کرنے تو گئے ہی نہیں تھے، وہ تو کوفہ میں شفٹ ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے ریسورس مینج کیے ہوئے تھے، ہزاروں خطوط ان کو کوفے سے آئے تھے، اور کوفے میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے چونکہ جب وہ خلیفہ راشد تھے وہاں پر لوگوں نے ان کا کردار دیکھا تھا، لوگ ان سے عشق کرتے تھے، تو سیدنا حسین کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اگر میں کوفے میں جاؤں تو میں اپنی سٹرگل کو لانچ کر سکتا ہوں، تو وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے، وہاں سے انہوں نے قیام حسینی کرنا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں تو کوئی بیوی بچے نہیں لے کے جاتا، کربلا میں بیوی بچے اسی لیے ان کے ساتھ تھے کہ وہ جنگ لڑنے تو گئے ہی نہیں تھے، وہ تو شفٹ ہو رہے تھے کوفے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی سٹرگل لانچ کرنی تھی، یہ تو راستے میں انہیں روکا گیا اور ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، ان کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جنگ لڑتے، لہٰذا یہ کمپیریزن کرنا یہ بالکل غلط ہے۔